السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، تاج المشائخ، صوفی باصفا، حضرت سیدی و مرشدی شیخ تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی علیہ الرحمۃ والرضوان، شیخ روضہ گلبرگہ شریف، وحضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شیخ افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب، فرزند سجادہ نشین حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف، حضرت مولانا صوفی شاہ سید عامر قادری سقاف صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید جعفر سقاف قادری علیہ رحمۃ و رضوان بیجاپور،
و دیگر علماء اکرام، مشائخین عظام، بزرگان دین و نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں آپ کو اور مجھ کو ایک ولی کامل کے روبرو بیٹھنے کی اور ایک ولی کامل کی یاد میں جمع ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ایسی اور بابرکت مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد دکن سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا عامر سقاف قادری صاحب قبلہ کی خصوصی دعوت پر اور حضرت مولانا کاملین جامع نظامیہ جو بیجاپور میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، انواری صاحب کی دعوت پر خصوصی طور پر حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی چند جملے، چند کلمات، چند حق کی باتیں جو عام طور پر بازو والوں کو سکون سے ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کے حوالے سے، قانون و شریعت و اسلام کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اگر ہضم ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، ہضم نہ ہو تو پھر علاج کی ضرورت ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اور اس ہاضمے کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہے، گلبرگہ والے بندہ نواز کے در کے پھولوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس ہاضمے کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے اس کا جھوٹا پینے سے نصیب ہوتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ جن حضرات کو بھی میری باتیں سر کے اوپر سے جائے، بونس لگے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ضرورت ہے کہ وہ اولیاء کی، علماء کی صحبت میں بیٹھے اور اپنے اندر ایمان کی روشنی حاصل کرنے والا جذبہ پیدا کرے۔ آئیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آج اللہ کے ولی حضرت سیدنا سید جعفر سقاف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں جمع ہونے والے اس عظیم مجمع کو ایک محبت بھرا پیغام دیتا ہوں، جس کو انشاءاللہ تعالی آپ سن لیں گے تو خدا کی قسم ہمارا بازو والوں سے کیا جھگڑا ہے قصہ ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو چوراہوں پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پان ڈبوں پر کھڑے ہو کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے جو ہے ان لوگوں کے جو ہے باتوں کو سن کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے میں وہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ ہوتا ہے نا گھر میں ساس کا بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، پولیس اسٹیشن کو پہنچے تو مسئلہ کیا ہے وہ بولو، بولتے کیا ایسا لڑ لیے، کتنا مار لیے، کہاں کیا ہوا وہ نہیں بولو، ہوا کہیں کو یہ بولو۔ تو یہ 1400 سال سے جو اہل سنت کے دشمن اہل سنت کے پیچھے پڑے ہیں، یہ ہے کیا؟ انہیں کیا دلیل لاتا، انہیں کہاں سے آ رہا، کس کو لے کے آ رہا، ٹینشن وہ نہیں ہے۔ ٹینشن یہ ہے کہ آخر جھگڑا کس بات کا ہے۔ بات سمجھ رہے نا بھائی آپ؟ تو بنیادی سطح پر میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اکثر اور بیشتر سنی مسلمان، آپ لوگاں تو اتنا خوش ہو رہے ہیں، دیکھے تو محسوس ہو رہا پورے اودان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، سرکاروں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگاں اودان ہیں، نہیں ہم لوگاں اودان ہیں، لوگاں بولے اودان ہے تم لوگاں، اودان ہی چاہے ہم کب بولے تمہارے جیسے ڈپلیکیٹ اگربتی ہے بول کے؟ پیور اودان ہے، کچھ بھی ڈالے تو دھواں نہیں نکلتا، اودیش ڈالنا پڑتا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، بہرحال اب آپ کو آئندہ اگر کوئی ایسا بولے تو چڑ میں آنے کی، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو 1400 سال سے جو ڈیفرنسز بیچ میں آ کر جو امت کو لڑا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کر کے سنیے، ہمارے میں ان میں جو فرق ہے،
اگر یہ ہمارے پیارے پیارے سنی بھائیوں سے پوچھے میاں اس میں اور تم میں کیا فرق ہے، انہیں بھی نماز پڑھتا تم بھی نماز پڑھتے، انہیں بھی ٹوپی پہنا تم بھی ٹوپی پہنتے، انہیں بھی داڑھی چھوڑا تم بھی داڑھی چھوڑتے، یہ سب جھگڑے کہیں کو میاں مسجد کو آئے تو پڑھنا دل بولا سلام پڑھ لو، نہیں پڑھنا ہے لگ کو پڑھو جان دو، ایسا چل رہا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، جو بیچ میں جو آدمی ٹھہرا ہوا ہے انہیں بہت پریشان ہے کہ میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں گا تو اکیلا ہو جاؤں گا، ادھر دادا بھی ہیں، بابا جان بھی ہیں، تایا بھی ہیں، خاندان بھی ہے، پورے بزرگ ادھر ہی ہے اس کے خاندان کے، انہیں اکیلا ادھر جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب پریشانی کے ماحول میں دونوں کو لے کے چلنے کی جو چکر چلا رہا ہے اس میں بیچارہ بڑا پریشان ہے، ادھر گیا تو ادھر کے خلاف سنتا، ادھر گیا تو ادھر کے خلاف سنتا، مسئلہ نہیں سمجھ کے بڑا پریشان ہے۔ آج مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ دیوار کے اوپر ٹھہری ہوئی بلی کو کودنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے، ہمارا جھگڑا 1400 سال سے پوری 72 جماعتوں سے فاتحہ کا خدا کی قسم نہیں ہے، ہمارا فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا سلام کا جھگڑا کبھی بنانا قیامت کی صبح تک کبھی بنے گا۔ کوئی پوری دنیا میں جو آدمی فاتحہ نہیں دیتا اس سے اہل سنت والجماعت کا 1% بھی ٹینشن، اختلاف، جھگڑا، فتنہ خدا کی قسم نہیں ہے۔ بیجاپور کا کوئی مسلمان اگر حضرت سید جعفر قادری سخاف علیہ الرحمہ کی زیارت کو نہیں آتا، ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرزاق علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں فاتحہ نہیں پڑھتا، ہمارا اس سے جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے خود نوجوانوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میاں اس کے پیچھے تم کہیں کو پڑھے، بولے نہیں، انہیں فاتحہ نہیں دیتا، انہیں سلام نہیں پڑھتا، انہیں درگاہ کو نہیں جاتا۔ یاد رکھو پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارا کسی سے یہ جھگڑا نہیں ہے کہ وہ عرس شریف میں نہیں جاتا، درگاہ پہ پھول نہیں چڑھاتا، چادر نہیں چڑھاتا، ختم قرآن نہیں کرتا، آیت کریمہ نہیں کرتا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں نہیں آتا، اس سے ہمارا کسی مسلمان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اصل کانسیپٹ کیا ہے سمجھو، جب سمجھ جاؤ گے تو بازو والوں کی حقیقت معلوم ہوگی ان سے ہمارا اختلاف کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ان سے ہمارا اختلاف فاتحہ سلام درگاہ کا نہیں ہے، عرس شریف کا، پھول کا، چادر کا نہیں ہے، ان سے ہمارا اختلاف کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ آپ پوچھے مولانا پھر اختلاف کس بات کا ہے، تو بس اتنی بات ذہن میں رکھ لو، اہل سنت ادب والوں کی جماعت کا نام ہے، ہمارا اختلاف بے ادبی پر ہے، گستاخی پر ہمارا اختلاف ہے، شرارتوں پر ہمارا اختلاف ہے، نبی کی دشمنی پر ہمارا اختلاف ہے، اہل بیت کی غداری پر ہمارا اختلاف ہے، اولیاء کی دشمنی پر ہمارا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت ادب والی جماعت کا نام ہے، کیا ہے ذرا بولیے؟ ہاں، اگر یہاں پہ کوئی آدمی 1000 فاتحہ پڑھا لیکن بزرگوں کو دیکھ کے اکڑ گیا تو ہم لوگ اس کو سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاتحہ سے سنیت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، سنی فاتحہ پڑھتا ہے۔ سلام سے سنیت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، سنی سلام پڑھتا ہے۔ یہ سنیوں کی نشانیاں ہیں، یہ سنیوں کی پہچان ہے، لیکن سنیت کی جو جڑ ہے، سنیت کی جو بنیاد ہے، سنیت کا جو تعارف ہے وہ فاتحہ نہیں ہے۔ سنیت کا تعارف ادب ہے، سنیت کا تعارف احترام ہے، سنیت کا تعارف تعظیم ہے، سنیت کا تعارف محبت ہے۔ اسی لیے سن لو، کان کھول کے سن لو، محرم آتا ہے، ہم شربت بناتے ہیں، لوگوں نے پوچھا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، ہم نے جواب دیا نادان، فرض نہیں ہے، شربت بنا کر لوگوں کو پلانا واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، امام حسین سے محبت ہے۔ 11ویں شریف آئی، آپ بریانی بنا کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کھلا رہے ہو، جاہلوں نے پوچھا فرض ہے، ارے نادان، یہ بریانی ہمارے اماں جان بنائے سو ہے، اس کو تو فرض بول کے قرآن میں کہاں سے لا کے دکھائیں گے؟ بات سمجھو میرے بھائی، بریانی اب بن رہی قرآن جب آئی سو ہے، یہاں کی بریانی وہاں کی قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟
جاہلوں کا ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، پوچھتے بریانی کھلانا غوث اعظم کی 11ویں کرنا فرض ہے؟ ارے جاہل تیرا سوال ہی غلط ہے، 11ویں سے فرضیت کا، 11ویں سے سنت کا، 11ویں سے واجبیت کا